بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ بطرز سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرمودہ مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK مورخہ 29 جولائی 2022۔ سوال نمبر 1۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے خطبہ کے عنوان کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی مہمات کا ذکر ہو رہا تھا۔ جنگوں کا بقایا ذکر آج کروں گا جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں لڑی گئی تھیں۔ سوال نمبر 2۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے جنگ ہیراہ کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، ربیع الاول 12 ہجری کے اوائل میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امغیشیا سے ہیراہ کی طرف کوچ کیا۔ ہیراہ عیسائی عربوں کا قدیم مرکز تھا اور اس وقت ہیراہ کا حاکم ایک ایرانی تھا۔ ہیراہ کے حاکم کو اندازہ تھا کہ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کا رخ اس کی طرف ہوگا، اس لیے اس نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام سرداروں کو جمع کیا اور خورنگ کے مقام پر پہنچ گئے۔ خورنگ ہیراہ کے قریب ایک قلعہ تھا، مگر جب حاکم کو معلوم ہو گیا کہ اردشیر مر گیا ہے اور خود اس کا بیٹا بھی جنگ میں مارا جا چکا ہے تو وہ بغیر لڑے دریائے فرات عبور کر کے بھاگ گیا۔ لیکن حاکم کے بھاگ جانے کے باوجود اہل ہیراہ نے ہمت نہیں ہاری اور وہ قلعہ بند ہو گئے۔ یہاں 4 قلعے تھے اور چاروں قلعوں میں معصور ہو کر لڑائی کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے امراء کے نام یہ فرمان جاری کیا کہ وہ پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے اسلام کو مان لیں، اور اگر وہ انکار کریں تو انہیں 1 دن کی مہلت دیں، اور انہیں حکم دیا کہ دشمن کو موقع نہ دیں بلکہ ان سے قتال کریں اور مسلمانوں کو دشمن سے قتال کرنے سے نہ روکیں۔ دشمن نے مقابلہ آرائی کو اختیار کیا اور مسلمانوں پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ مسلمانوں نے ان پر تیروں کی بارش کی اور ان پر ٹوٹ پڑے اور محلات اور قلعوں کو فتح کر لیا۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان محل والوں سے الگ الگ ملاقات کی اور ان کے اس فعل پر ملامت کی، اور ملامت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پر افسوس، تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ کر ہم سے مقابلہ کیا؟ اگر تم عرب ہو تو کس وجہ سے تم اپنے ہی ہم قوم لوگوں کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گئے؟ اور اگر تم عجمی ہو تو کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ایک ایسی قوم کے مقابلے میں جیت جاؤ گے جو عدل و انصاف میں نظیر نہیں رکھتی؟ سرداروں نے جزیہ دینے کا اقرار کر لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو امید تھی کہ ہم قوم ہونے کی وجہ سے یہ عراقی عرب ضرور اسلام قبول کر لیں گے، لیکن انہیں بے حد تعجب ہوا جب انہوں نے بدستور عیسائی رہنے پر اصرار کیا۔ سوال نمبر 3۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اہل ہیراہ سے جزیہ وصول کرنے کے معاہدہ کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اہل ہیراہ اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والا معاہدہ لکھا جو یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو خالد بن ولید نے عدی بن عدی، عمرو بن عدی، عمرو بن عبد المسیح، ایاس بن قبیصہ اور ہیری بن اقال سے کیا ہے۔ یہ اہل ہیرا کے سردار ہیں اور ہیرا والے اس معاہدے پر راضی ہیں، اور انہوں نے اس کا انہیں حکم دیا، ان سے 1,90,000 درہم پر معاہدہ کیا ہے جو ہر سال ان سے ان کی حفاظت کے وصول کیا جائے گا۔ یعنی مقامی لوگوں کو حفاظت کے لیے یہ جزیہ لگایا کہ جو دنیاوی مال و متاع ان کے قبضہ میں ہے، خواہ وہ راہب ہوں یا پادری، لیکن جن کے پاس کچھ نہیں، دنیا سے الگ ہیں، اس کو چھوڑ چکے ہیں، یہ معاہدہ ان کی حفاظت کی شرط پر ہے۔
اور اگر وہ ان کی حفاظت کا انتظام نہ کر سکیں تو ان پر کوئی جزیہ نہیں یہاں تک کہ وہ یعنی حاکم ان کی حفاظت کا انتظام کرے۔ اگر انہوں نے اپنی کسی فعل یا قول کے ذریعے سے غداری کی تو یہ معاہدہ فسخ ہو جائے گا۔ یہ معاہدہ ربیع الاول 12 ہجری میں لکھا گیا۔ یہ تحریر اہل ہرا کے حوالے کر دی گئی۔ جب ہرا فتح ہو گیا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے نماز فتح پڑھی، جس میں 8 رکعت ایک سلام سے ادا کیں، یعنی اکٹھی 8 رکعت پڑھیں۔ اس سے فارغ ہو کر آئے تو کہا، جنگ موتا میں جب میں نے لڑائی کی تھی تو اس وقت میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ میں نے کبھی کسی قوم سے جنگ نہیں کی جیسی اس قوم سے جنگ کی ہے جو اہل فارس میں سے ہیں، اور میں نے اہل فارس میں سے کسی سے جنگ نہیں کی جیسی اہل الیس سے کی۔ پھر لکھا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تحائف بھی بھیجے تھے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فتح کی خوشخبری کے ساتھ وہ تحائف بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی عدل و انصاف کے اعلیٰ معیار کا سبق دیتے ہوئے ان سب تحائف کو جزیہ میں شمار کر کے قبول کر لیا، اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ یہ تحائف اگر جزیہ میں شامل ہیں تو خیر، ورنہ تم ان کو جزیہ میں شامل کر کے بقیہ رقم وصول کرو۔ یعنی تحفہ کے طور پر یہ چیزیں وصول نہیں کیں بلکہ جزیہ کے طور پر کی۔ مسلمانوں نے ہرہ کے مقامی باشندوں کے ساتھ بڑی کشادہ دلی کا معاملہ کیا۔ یہ سلوک دیکھ کر گرد و نواح کے ذمہ داروں اور رئیسوں نے بھی جزیہ دینا قبول کر کے مسلمانوں کی ماتحتی اختیار کر لی۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جنگ ہرہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ہرہ میں قیام اور فارسی بادشاہ و امراء کو خطوط لکھنے کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، حضرت خالد رضی اللہ عنہ 1 سال تک ہرہ میں مقیم رہے اور شام کی طرف روانگی سے قبل اس کے بالائی اور زیریں علاقوں میں دورے کرتے رہے اور اہل فارس بادشاہ بناتے رہے اور معزول کرتے رہے۔ یعنی اس کے مقابلے میں اہل فارس نے کیا کیا، وہاں صرف بادشاہ بنتے رہے اور معزول ہوتے رہے۔ جب عراق کی فضا سازگار ہو گئی اور ہرہ و دجلہ کے درمیان عرب علاقوں سے فارسی حکومت کے ختم ہو جانے سے پیچھے سے خطرہ باقی نہ رہا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے براہ راست ایران پر حملہ آور ہونے کا عزم کر لیا، اور اس دوران میں اردشیر کسریٰ کے مر جانے سے ایرانی حکومت خلفشار کا شکار ہوئی۔ ان کے درمیان اس کے جانشین کے انتخاب کے سلسلہ میں سخت اختلاف رونما ہوا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے بادشاہوں اور امراء و خاص لوگوں کو خط لکھے۔ ان بادشاہوں کو تحریر کرتے ہوئے فرمایا، خالد بن ولید کی جانب سے بادشاہان فارس کے نام، اما بعد، اللہ ہی کے لیے تمام حمد ہے جس نے تمہارے نظام کو توڑ دیا، تمہاری چال ناکام کر دی، تمہارے اندر اختلاف برپا کر دیا، تمہاری قوت کمزور کر دی، تمہارے مال چھین لیے، تمہارے غلبہ و عزت کو خاک میں ملا دیا۔ لہذا جب تمہیں میرا یہ خط ملے، اسلام قبول کرو، محفوظ و مامون رہو گے، یا پھر معاہدہ کر کے جزیہ دینے پر راضی ہو جاؤ۔ اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو صلح کا معاہدہ کر لو اور جزیہ دینے پر راضی ہو جاؤ، اور اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہیں اور تمہارا علاقہ چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں گے، ورنہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ایسی فوج لے کر تمہارے پاس آؤں گا جو موت سے ایسی ہی محبت کرتی ہے جس طرح تم زندگی سے محبت رکھتے ہو، اور آخرت میں اتنی ہی رغبت رکھتے ہیں جتنی رغبت تمہیں دنیا سے ہے۔ اور ایرانی عمال و امراء کو خط تحریر کرتے ہوئے فرمایا، خالد بن ولید کی طرف سے فارس کے امراء کے نام۔ یہ خط خالد بن ولید کی طرف سے ایرانی عمال و امراء کے نام ہے۔ تم لوگ اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، یا جزیہ ادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، ورنہ یاد رکھو کہ میں نے ایسی قوم کے ساتھ تم پر چڑھائی کی ہے جو موت کی اتنی ہی فریفتہ ہے جتنا تم شراب نوشی کے۔
سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے جنگ انبار ذات العیون کے بابت کیا بیان فرمایا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نسبت کیا وضاحت فرمائی؟ جواب، فرمایا 12 ہجری میں ہوئی ایرانی فوج ہرا کے بالکل قریب انبار اور عین التمر میں خیمہ زن ہو چکی تھی۔ انبار بھی بغداد کے قریب ایک شہر ہے۔ انبار کی وجہ تسمیہ میں لکھا ہے کہ عربی زبان میں انبار غلہ و سامان رکھنے کی کوٹھڑی کو کہتے ہیں، اور اس شہر کو انبار اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہاں کھانے پینے کی چیزیں بکثرت موجود تھیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ہرا پر حضرت قعقاع بن عمرو تمیمی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر کے خود حضرت ایاز بن غنم کی امداد کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت ایاز بن غنم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شمال سے عراق کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا، اور انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے جا ملنے کا حکم دیا تھا۔ اہل انبار قلعہ بند ہو گئے اور ان لوگوں نے قلعہ کے ارد گرد خندق کھودی ہوئی تھی جس کو پانی سے بھر دیا گیا تھا، اور یہ خندق قلعہ کی دیوار کے بہت قریب تھی۔ کوئی بھی مسلمان اگر اس کے قریب بھی ہوتا تو قلعہ کی دیواروں میں متعین مخالف سپاہی زبردست تیر اندازی سے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ وہ لوگ اسی حالت میں تھے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے اگلے حصہ کو لے کر وہاں پہنچے۔ انہوں نے خندق کے اطراف ایک چکر لگایا، قلعہ کے دفاعی انتظامات کا جائزہ لیا اور اپنی خداداد فراست سے ایک منصوبہ بنایا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے تیر اندازوں کے پاس گئے اور 1000 تیر انداز منتخب کیے جو بہت اچھے نشانہ باز تھے، اور ان کو ہدایت کی اور کہا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اصول جنگ سے بالکل ناآشنا ہیں، تم لوگ صرف ان کی آنکھوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بناؤ اور اس کے سوا کہیں اور نہ مارو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک ساتھ تیر چلائے اور اس کے بعد کئی دفعہ ایسا ہی کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس روز تقریباً 1000 آنکھیں پھوٹ گئیں۔ اسی لیے یہ جنگ ذات العیون کے نام سے بھی مشہور ہے، یعنی آنکھوں والی جنگ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے کچھ کمزور اور نڈھال اونٹ لے کر خندق کے تنگ ترین مقام پر آئے، پھر اونٹوں کو ذبح کر کے اس خندق میں ڈال دیا جس سے وہ بھر گئی، اور ان جانوروں سے ایک پل بن گیا۔ اب مسلمان اور مشرکین خندق میں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ یہ دیکھ کر دشمن پسپا ہو کر قلعہ بند ہو گیا۔ چنانچہ حاکم انبار شیرزاد نے پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے صلح کے لیے مراسلت کی اور درخواست کی کہ مجھ کو سواروں کے ایک دستے کے ساتھ، جن کے ساتھ سامان وغیرہ کچھ نہ ہو، یہاں سے نکلنے اور اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو منظور کر لیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جو مورخ اور سیرت نگار حضرت خالد رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ وحشت و بربریت کا بازار گرم رکھتے تھے اور قتل و غارت گری کیے جاتے تھے، اور ان کے لیے قابل غور ہے کہ سخت ترین جنگ کرنے اور بار بار صلح کی پیشکش کو بھی قبول نہ کرنے کے باوجود اس پر دشمن پہ غلبہ پا لیا، اور اس نے جب یہاں سے جانے کی اجازت مانگی تو پھر 3 دن کا سامان رست ساتھ لے کر جانے کی اجازت بھی دی اور کسی قسم کا تعرض نہیں کیا۔ پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ ظلم کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 6، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے جنگ عین التمر کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا جنگ عین التمر 12 ہجری میں لڑی گئی، جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ انبار کی فتح سے فارغ ہوئے اور وہ مکمل طور پر آپ رضی اللہ عنہ کے قبضہ میں آ گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے قریبی علاقہ میں عین التمر کا قصد کیا۔ ایرانیوں کی طرف سے وہاں کا حاکم مہران بن بہرام تھا،
وہ اجمیوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ایرانی فوج کے علاوہ عرب کے مختلف بدوی قبائل بھی وہاں موجود تھے، جن کا سردار عقا بن ابی عقا تھا۔ جب ان لوگوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے متعلق سنا تو عقا نے مہران سے کہا، عربوں سے جنگ کرنا خوب جانتے ہیں، پس ہمیں اور خالد کو چھوڑ دو۔ اس کو یہ زوم تھا کہ ہمیں پتہ ہے ہم ان سے کس طرح جنگ کریں گے۔ مہران نے کہا، تم نے ٹھیک کہا ہے کہ عربوں سے لڑنے میں تم ایسے ماہر ہو جیسے ہم عجمیوں سے لڑنے میں ماہر ہیں۔ اس طرح اس نے عقا کو دھوکہ دیا اور اس کے ذریعہ اپنا بچاؤ کیا، اور اس نے کہا تم ان سے لڑو، اگر تمہیں ہماری ضرورت ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جب عقا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے چلا گیا تو اجمیوں نے عقا کے متعلق انتہائی سخت زبان استعمال کرتے ہوئے مہران سے کہا، تجھے کس چیز نے آمادہ کیا تھا کہ تم اس سے یہ بات کرو؟ اس نے کہا، تم مجھے چھوڑ دو، میں نے وہی چاہا جو تمہارے لیے بہتر اور مسلمانوں کے لیے برا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس وہ بندہ آ رہا ہے جس نے تمہارے بادشاہوں تک کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، بڑے زبردست سپہ سالار ہیں اور تمہاری شوکت و سطوت کو روند کر رکھ دیا ہے۔ پس میں نے تو عقا کو ان کے مقابلے میں بطور ڈھال استعمال کیا ہے۔ اگر ان کو خالد کے مقابلے میں فتح حاصل ہوئی تو یہ فتح تمہاری ہوگی، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو تم مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے مگر اس حال میں کہ وہ کمزور پڑ چکے ہوں گے۔ پھر ہم ان سے جنگ کریں گے تو ہم طاقتور اور وہ کمزور ہوں گے۔ یہ سن کر انہوں نے مہران کی رائے کی برتری کا اعتراف کر لیا۔ مہران وہیں عین التمر میں مقیم رہا اور عقا نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے راستے میں پڑاؤ ڈال لیا۔ عقا ابھی اپنے لشکر کی صفیں ہی درست کر رہا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بذات خود اس پر حملہ کر دیا اور اسے قید کر لیا، اور اس کا لشکر بغیر لڑائی کے شکست کھا کر بھاگ گیا اور ان میں سے اکثر کو قید کر لیا گیا۔ سوال نمبر 7، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جنگ جومۃ الجندل کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا یہ بھی 12 ہجری کی ہے۔ حضرت ایاز بن غنم جنہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دوما کی طرف بھیجا تھا، انہیں طویل مدت تک دشمن کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے نہ مل سکے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ کو عین التمر کی فتح کے خبر دے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایاز کے بارے میں پریشانی ہوئی، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ کو ایاز کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ جب ولید بن عقبہ حضرت ایاز رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ایاز رضی اللہ عنہ نے دشمن کو گھیر رکھا ہے اور دشمن نے انہیں گھیر رکھا ہے اور ان کا راستہ بھی روک رکھا ہے۔ ولید بن عقبہ نے حضرت ایاز رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بعض اوقات فوج کی کثرت تعداد کے مقابلے میں ایک عقل کی بات زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس قاصد بھیجیں اور ان سے مدد طلب کیجیے۔ حضرت ایاز رضی اللہ عنہ کے لیے ولید کی بات ماننے کی سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ انہیں دومۃ الجندل پہنچے ہوئے سال بھر ہو چکا تھا اور ابھی تک فتح کی کوئی شکل نظر نہ آتی تھی۔ حضرت ایاز رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ جب ان کا قاصد مدد طلب کرنے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو اس وقت عین التمر فتح ہو چکا تھا۔ انہوں نے حضرت ایاز رضی اللہ عنہ کے نام ایک مختصر خط دے کر قاصد کو فوراً واپس کر دیا کہ ان کی پریشانی کچھ کم ہو جائے۔ خط میں لکھا تھا کہ تھوڑا ٹھہریں، سواریاں آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں جن میں شیر سوار ہوں گے اور تلواریں چمک رہی ہوں گی اور لشکر فوج در فوج پہنچ رہے ہوں گے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ عین التمر کی فتح سے فارغ ہوئے تو اس میں عویم بن کاہل اسلمی کو نگران مقرر کیا اور خود اپنی فوج کو جو عین التمر میں تھی لے کر دومۃ الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل دوما کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے حلیف قبائل سے مدد طلب کی۔ یہ قبائل اپنے ساتھ کئی اور قبائل کو ملا کر دومۃ الجندل پہنچے۔
اور ان کی تعداد اس وقت سے کئی گنا زیادہ تھی جب 1 سال قبل حضرت ایاز رضی اللہ عنہ ان کی سرکوبی کے لیے پہنچے تھے۔ دومۃ الجندل کی فوج 2 بڑے حصوں میں منقسم تھی۔ فوج کے 2 سردار تھے، ایک عقیدر بن عبد الملک اور دوسرا جودی بن ربیعہ۔ جب ان کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی آمد کی اطلاع ملی تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ عقیدر نے کہا کہ میں خالد کو خوب جانتا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی شخص اقبال مند نہیں ہے اور نہ اس سے زیادہ کوئی جنگ میں تیز ہے۔ جو قوم خالد سے مقابلہ کرتی ہے خواہ وہ تعداد میں کم ہو یا زیادہ ضرور شکست پاتی ہے۔ تم لوگ میرے مشورے پر عمل کرو اور ان لوگوں سے صلح کر لو، مگر انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اس پر عقیدر نے کہا میں خالد کے ساتھ لڑنے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا۔ اس کی اطلاع حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ہو گئی۔ انہوں نے اس کا راستہ روکنے کے لیے عاصم بن عمرو کو بھیجا۔ عاصم نے عقیدر کو جا پکڑا۔ اس نے کہا تم مجھے اپنے امیر خالد کے پاس لے چلو۔ جب وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے عقیدر کو قتل کروا دیا اور اس کے تمام سامان پر قبضہ کر لیا۔ سوال نمبر 8، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے خطبہ کے آخر پر جلسہ سالانہ UK کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا اگلے جمعہ انشاءاللہ تعالی جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہر لحاظ سے اس جلسہ کو بابرکت فرمائے۔ شامل ہونے والے جو آ رہے ہیں وہ بھی، ان کا سفر بھی خیریت سے ہو، خیریت سے آئیں۔ شامل ہونے کے لیے جو ڈیوٹی دینے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فرائض صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیونکہ 2 سال بلکہ 3 سال کے وقفہ کے بعد بڑا جلسہ ہو رہا ہے، پچھلے سال ہوا تھا لیکن چھوٹے پیمانے پر، تو مکمل طور پر بڑا جلسہ اب ہو رہا ہے، اس لیے بعض دقتیں بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی انتظامی دقتیں ہیں یا جو بھی دقتیں کسی بھی صورت میں پیدا ہو سکتی ہیں ان کو دور فرمائے۔ آواز شعیب خالد۔